لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والتسليم سبحان اللہ. أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر زرحمت کن نظر در حال زارم یا رسول اللہ غریبم بینوایم خاک سارم یا رسول اللہ توئی ماوا توئی ملجا توئی مشکل کسائے توئی تسکین دل تسکین جانم یا رسول اللہ سبحان اللہ. دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرا دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرا رخ زیبائے تو مشتاق ہستم یا رسول اللہ سبحان اللہ. صدر باوقار ذوی الاحترام علماء کرام شاعر اسلام نقیب ہندوستان اور بہترین سامعین نظام اور میری سننے والی خواتین اسلام، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب جمع ہیں. یہ اس کا کرم ہے کہ ہم سب جمع ہیں، یہ اس کا کرم ہے اور اس کی توفیق ہے. بغیر توفیق کے کچھ نہیں ہوتا. آئیے شعرائے اسلام سے سنانے کا ماحول آپ پیدا کریں سننے کے لیے، اور میرے بعد آنے والے مقرر کی تقریر سننے کے لیے آپ اپنے اندر وسعت پیدا کریں. بس فقیر چند منٹ کے لیے حاضر آ گیا ہے. آپ مجھے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، سب کچھ ہے اپنی جگہ. میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا ہوں. میں ہر وقت یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں
ہندوستان کو کامیاب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان میں جتنا دن جینا ہے وہ تو کامیاب ہے ہی. اب ہندوستان کے جانے سے بعد قبرستان کو آباد کرنے والا مسلمان ہے. آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج ابو بکر جو ہوتے تو یہ حالت ہوتی. آج ابو بکر جو ہوتے تو یہ حالت ہوتی. اور گر عمر ہوتے تو کیا ظلم کو طاقت ہوتی. اور ہوتے عثمان تو کیا ہم کو ندامت ہوتی. اے لاجواب. اور گر علی ہوتے تو کیا ہم کو یہ ذلت ہوتی. ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامعین، میں نے قرآن کریم کی آیت کے تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے سب سے پہلے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ سنیے. آج قرآن ہم پڑھتے ہیں مگر معلوم نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے، کیا مثال دے کے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، آج ہمیں اس کا علم نہیں ہے. قرآن بس پڑھے چلے جا رہے ہیں. میں نے اس آیت کی تلاوت کی، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ سنیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈرو گے تو گناہوں سے بچو گے. جب اللہ سے ڈرو گے تو تم گناہوں سے پرہیز کرو گے. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم کہتے ہو زبان سے کہ ہم ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں. نہ، اس کی تصریح اور تفسیر کر دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو. صرف زبان سے مت بولو کہ اللہ سے ڈرتے. یہ زبانی جمع خرچ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور جو اللہ سے ڈرے گا گناہوں سے پرہیز کرے گا، گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے دور رہے گا. ایک آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا. اب اسی کا ایک ٹکڑا اور ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر تم مرو تو مسلمان بن کے مرو. چلو آقا سے پوچھیں، آقا مسلمان کون ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ سب کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں مسلمان ہیں. میرے آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سچا اور پکا مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج بتانا یہی ہے کہ جب تک ہمیں دنیا میں رہنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے. اور اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ مرنا ہے تو مسلمان ہو کے مرنا ہے. آج سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ارے یوں تو سید بھی ہیں، مرزا بھی ہیں، افغان بھی ہیں، ہم سبھی کچھ ہیں. بتائیں تو مسلمان بھی ہیں. اگر کسی مسلمان سے ابھی پوچھ لیا جائے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے بتا نہیں پائے گا، جبکہ وضو قرآن سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اگر تم مسلمان ہو تو بتاؤ وضو کا طریقہ کیا ہے. جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی، تلاوت کیسے کرو گے، تمہارے اعمال کیسے مقبول ہوں گے؟ عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے آقا تو یہی پیغام لے کے آئے تھے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا نماز کی بات کیجئے، روزے کی بات کیجئے. کرنا چاہیے، ہونا چاہیے اور آپ کو سننا چاہیے. عرض کرنا ہے کہ آج اگر کسی مسلمان سے ہم سے پوچھ لیا جائے مولانا وضو کا مسئلہ بتائیے، قرآن کہتا ہے، نص ہے کہ اے ایمان والو
جب تم نماز کا ارادہ کرو، تم کے معنی علماء بیٹھے ہیں کھڑے ہونے کے ہیں، قاما یقوم و قیامن سے ہے، مگر تم صاحب جلالین نے روایت کیا ان اردتم، جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا تو فغسلوا وجوہکم، دونوں ہاتھوں کو گٹے چہروں کو دھو لو، فغسلوا وجوہکم، پہلے چہروں کو دھو لو، یہ فرض ہے، کہنیوں تک ہاتھ دھونا فرض ہے، سر کا مسح کرنا فرض ہے، پیر کا دھونا فرض ہے۔ آج میں تمہیں بتانا چاہوں گا یہ فرض ہے، اور فرض بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ جی ارے بولو فرض بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک بال برابر خشک رہ جائے وضو نہیں ہوگی، اور وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ اب آپ سمجھ گئے اچھی طرح کہ فرض بڑا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ ایمانداری سے بتاؤ، جب وضو کرنے کے لیے جاتے ہو تو پہلے چہرہ دھوتے ہو؟ ارے بولو، میری تقریر سننے کے لیے نہیں ہے، آپ کو بھی بولنے کی ضرورت ہے۔ پہلے چہرہ دھوتے ہیں آپ؟ قرآن کہتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو ڈالو، مگر آپ پہلے کیا دھوتے ہیں؟ بولو بولو، ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو ہاتھ دھونا سنت ہے کہ فرض ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں بتائیں گے۔ سنت ہے، چہرہ دھونا فرض ہے، اور فرض بڑا ہے، فرض کے بعد سنت ہے، مگر جب تم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے جاتے ہو تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہو، ہاتھ دھونا سنت۔ اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ بولو بولو، ارے جمعہ جماعت بھی نہیں پڑھتے ہو، عید بقرعید بھی نہیں پڑھتے ہو، بولو نا۔ اس کے بعد کیا دھوتے ہو؟ کلی کرتے ہو، کلی کرنا سنت۔ اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کیا ہے؟ سنت۔ اب یہ مولانا لوگ بے چین ہو جائیں گے، پوچھیں گے مولانا یہ کیا ہو گیا گڑبڑ؟ فرض بڑا ہے، سنت بعد میں، مگر پہلے سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ علامہ غلام ربانی صاحب کہیں گے حضرات یہی تو نبی نے فرمایا، یہی نبی کی سنت کو رب نے پہلے رکھا کہ میرے فرض سے پہلے میرے نبی کی سنت ادا کر لو، تب میں فرض میں قبولیت کا مقام آ جائے گا، فرض کو قبولیت کا درجہ مل جائے گا۔ اور اس میں بتایا گیا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، میرے نبی کا ہر قول و فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آقا ہاتھ کیوں دھوا جائے؟ چہرہ دھونا فرض ہے، قرآن کہتا ہے کہ چہرہ دھونا فرض ہے، فاغسلوا وجوہکم، آقا آپ کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ پانی کے 3 وصف ہیں، 3 صفت ہیں پانی کے، تمہارے وضو کو مکمل کرنے کے لیے پانی کے 3 اوصاف ہیں، 3 صفت ہیں۔ اگر پانی کا رنگ بدل جائے تب بھی وضو نہیں ہوگا، پانی کا بو بدل جائے تب بھی وضو نہیں ہوگا، پانی کا مزہ بدل جائے تب بھی وضو نہیں ہوگا۔ میرے آقا کی سنت سے جب تم نے پہلے ہاتھ دھویا، پانی کا کلر کا پتہ چل گیا، پانی نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ بلیک ہے کہ کیا ہے، ہاتھ میں جب دھویا تو پتہ چل گیا۔ اس سنت سے پتہ چلا کہ پانی صحیح ہے رنگ میں۔ سبحان اللہ، لاجواب، زندہ باد زندہ باد۔ جب دوسری بار آپ نے کلی کیا تو پانی کے مزے کا پتہ چل گیا، کہیں بدبودار تو نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور تو کرو مسلمانوں، آج ہم نمازی نہیں پڑھتے، وضو کے بارے میں کیا سمجھیں؟ میرے ملت کے نوجوانوں مجھے عرض کر لینے دو، جب کلی آپ نے کیا پانی کے مزے کا پتہ چل گیا، اور جب آپ نے ناک میں پانی لگایا لیا تو خوشبو کا پتہ چل گیا مزیدار ہے کہ بدبودار ہے۔ 3 سنت ادا کر کے آپ نے اپنی وضو کو مکمل کر لیا اور فرض کے لیے تیار ہو گئے۔ وہیں پتہ چلا کہ ہر فرض سے پہلے سنت ہے۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے مسجد کے اندر چلے گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، آپ پہلے فرض پڑھیں گے کہ سنت پڑھیں گے؟ سنت۔ بولیے کیا پڑھیں گے؟ سنت۔ تو معلوم ہوا کہ فرض کو مکمل کرنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے۔ جب سنت مکمل ہو گئی تو فرض مکمل ہوگا۔ رب فرماتا ہے میرے نبی کو راضی کر لے میں راضی ہو جاؤں گا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اگر تو نے رسول کی اطاعت کی ہے تو میری اطاعت ہو گئی۔
یہی تو زندہ باد، علماء زندہ کہتے ہیں، علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ میلاد پہلے، اگر میلاد نہ ہوتا تو نماز کہاں سے آتا؟ آہا واہ میلاد نہ ہوتا تو حج کون دیتا؟ جی اگر میلاد نہ ہوتا تو حج روزہ کہاں سے آتا؟ اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتا تو یہ زکوٰۃ کہاں سے آپ کو ہم کو ملتا؟ آہا واہ تو معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں میرے نبی کے صدقے ہیں، اور یہ تو صرف اور بات ہے، میرا رب قسم کھاتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، قسم ہے میرے ذات کی، اگر مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ زمین پر فرش پیدا کرتا، نہ سمندر کو پیدا کرتا، نہ سمندر کا لہر پیدا کرتا، نہ پہاڑ پیدا کرتا، نہ پہاڑ کی بلندی پیدا کرتا، نہ شجر پیدا کرتا، نہ